بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے استغفار۔ اگر آپ استغفار سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس عظیم مکالمے کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ اور ابلیس کے درمیان ہوا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ کیا کہا تھا ابلیس نے کہا تھا کہ یا رب، تیری عزت کی قسم، میں ان کو رستے سے بھٹکاتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں ہیں۔ آپ اس کا چیلنج دیکھیے کہ شیطان ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکاتا رہے گا جب تک ہمارے جسموں میں ہماری روحیں باقی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچیں اور اللہ سے استغفار کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو استغفار بہت زیادہ پسند ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی مکالمے میں کہ مجھے میری عزت و جلال کی قسم، میں ان کو معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے استغفار طلب کرتے رہیں گے، یعنی معافی کے طلبگار رہیں گے، میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو یہ استغفار جو ہے یہ معافی ہے۔ اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے، توبہ کرتے رہنا چاہیے، اور توبہ تو نصوحہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمایا کہ سچی توبہ کرو، تو ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اور شیطان جو ہے یہ تو ہمارے ساتھ 24 گھنٹے رہتا ہے، تو ہمیں اس لیے اس کے بچاؤ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی آیت الکرسی پڑھتا ہے شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، تو اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ تو ہمیں رات کو سوتے وقت بھی اور دن کو بھی آیت الکرسی پڑھ لینی چاہیے، اور وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ اور ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حدیث میں ہے کہ میں دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں، اور دوسری حدیث میں ہے کہ میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ استغفار کو لازم پکڑیں اس پر، کیونکہ شیطان تو ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں ورگلاتا رہتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ جب ہم نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں تو ساتھ ہی آ جاتا ہے، اور ہمیں آپ سے فرمایا کہ وہ انسان کو پھر وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ فلاں کام یاد کر، فلاں یاد کر، اور بعض اوقات انسان کو یاد نہیں رہتا کہ میں کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ تو اس سے لیے استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور اپنے آپ کو اس سے بچنے کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے، دھیان کرتے رہنا چاہیے۔ اور جب بھی وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے، اور بائیں کندھے کی طرف دھتکارنا چاہیے 3 دفعہ۔ یہ بھی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ وسوسے آتے ہی شیطان کی طرف سے ہیں۔ اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین استغفار سید الاستغفار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کو صبح پڑھے اور وہ شام تک اگر فوت ہوتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ اسی طرح جو آدمی رات کو پڑھے صبح تک فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک من ذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ دعا پڑھنی چاہیے فجر کے بعد اور مغرب کے بعد، کیونکہ یہ پڑھنے سے
ہماری مغفرت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کر دے گا۔ تو اللہ سے زیادہ سے زیادہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ شیطان جو ہے یہ ہمارا دشمن ہے۔ اس نے ہمارے باپ، ہماری ماں آدم اور حوا کو جنت سے نکلوایا، تو یہ ہمارا بھی دشمن ہے اور قیامت تک رہے گا۔ بلکہ اس نے تو کہا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں ہیں میں ان کو گمراہ کروں گا، میں ان کو بھٹکاؤں گا راستے سے۔ تو اس لیے خاص کر اس سے بچتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح ایک صحابی ہیں کعب رضی اللہ عنہ، ان کا واقعہ بھی حدیث میں ہے بخاری شریف میں، کہ غزوہ تبوک پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جانا ہے، لیکن وہ نہ جا سکے۔ تو جب غزوے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو یہ ملنے کے لیے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس سواری نہیں تھی جو آپ نے غزوے پہ گئے؟ تو انہوں نے سچ بولا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سواری بھی تھی، سب کچھ تھا، بس نہیں جا سکا۔ تو کیونکہ انہوں نے اپنے دل میں یہی ارادہ کیا تھا کہ میں نے سچ بولنا ہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو خیر انہوں نے سچ بولا۔ دوسرے لوگ بھی کئی تھے جو نہیں جا سکے، انہوں نے کوئی بہانہ بنایا، وہ کر دیا یہ کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے استغفار کیا، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ ان کے ساتھ دو ساتھی اور بھی تھے، لیکن ان کا ذکر میں نہیں یہاں کروں گا کیونکہ یہ حدیث بہت لمبی ہے، اس لیے ان کا واقعہ بس چھوٹا سا بیان کر کے میں بند کر دوں گا۔ کیونکہ انہوں نے جب یہ واقعہ سنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ یہ ان کے ساتھ بالکل بول چال بند کر دی جائے، کیونکہ جنگ پہ ان کو بلایا اور یہ نہیں گئے۔ تو خیر ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر میں جھوٹ بول کے کہہ بھی دوں کہ مجھے فلاں کام تھا فلاں یا مجبوری سے میں نہیں جا سکا، تو اللہ تعالیٰ تو بتا دے گا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے، اس لیے میں جھوٹ بولتا ہی نہیں ہوں۔ خیر جب ان سے سارے صحابہ کرام نے کلام منقطع کر دی، بولنا چھوڑ دیا، تو پھر یہ حتیٰ کہ ایک دن آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیوی سے بھی بات نہیں کرنی، کیونکہ یہ جب مسجد میں جاتے نماز کے لیے تو کوئی بھی بلاتا نہیں تھا۔ تو یہ روتے اللہ سے استغفار کرتے، اتنا استغفار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اور ایک دن آیا کہ لوگ مبارکباد دینے کے لیے آ گئے کہ آپ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ نے قرآن پاک نازل کر دیا، تمہاری معافی کا پروانہ نازل کر دیا۔ اس لیے دوستو ہمیں بھی یہ استغفار کو لازم پکڑنا چاہیے، کیونکہ انسان ہے، انسان سے خطا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ استغفار کرے، توبہ کر لے۔ تو ہمیں اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں معاف کرتے نہیں تھکتا۔ اس لیے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ میرے سارے بندے جنت میں چلے جائیں، لیکن بندے کو خود سوچنا چاہیے کہ ہمارا مالک اتنا پیارا ہے، اتنا اچھا ہے، تو ہم اس کی بات مانیں، اس سے استغفار کریں، اس نے مانگا کیا ہے، مانگا ہم سے یہ طلب کیا کہ اس کے 5 وقت کی نماز پڑھیں، جھوٹ نہ بولیں، استغفار کرتے رہیں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، لوگوں کے ساتھ پیار محبت سے رہیں۔ یہی ہمارے رب نے ہم سے ڈیمانڈ کی ہے
کسی کا حق نہ کھائیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی رحیم ہے، تو وہ غفار ہے. اس کی تو شان ہی یہ ہے کہ اپنے بندوں کو معاف کرے، اور بندے کا کام یہ ہے کہ بندہ اس سے معافی مانگے، اس سے استغفار کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.